اللہ الرحمن الرحیم جی حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الحديث فهذا الحديث قال عن الترمذي هذا حديث حسن غريب قلت وكان هذا الحديث حسنا لأن الرجال إسناد لأن رجال إسناده أربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث لذلك نزل الحديث نازل الماضی ہے نزل الحديث سو فاعل حديث عن مرتبة صحیح الحسن حسن پیرو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر حدیث حسن کی ایک مثال دیتے ہیں وہ یعنی بھی ایک سینکڑے مثال اس کی وہ حدیث ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے سند کے ساتھ کہ حدثنا قتيبة الامام حافظ قتيبة بن سعید بن جمیل بفتح الجیم ابن طریف ثقفی ابو رجا بغلانی سے کا سبت فوت ہوئے 240 میں قتیبہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان الضبعی نے جعفر بن سلیمان ضبعی بضم المجمع دو فتح الموحدہ بازبر با عید ہونا کہ یہ آئی پی ہے ابو سلیمان بصری صدوق زاہد لیکنہ کان یتشیع جی تشیع تھا تو وفیا 173 لیکنہ کان یتشیع امام ترمذی حدیث نقل کی تھی کہ کونی نہ کون حدیث بھی حسن ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ فرماتے ہیں انہوں نے حدیث روایت کی ابو عمران جونی سے کن سے یہ عبد الملک بن حبیب ازدی یا کندی بصری ابو عمران جونی مشہور ہیں اپنی کنیت کے ساتھ سیکا ہیں 128 میں فوت ہوئے بعض نے کہا اس کے تھوڑا سا بعد جی وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بن ابی موسیٰ الاشعری سے یہ ابو بکر جناب ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں قال سمیت ابی تو یہ ابو بکر یہ کوفی یقالو اسمہ عمر قیل عامر یہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ کے بھائی ہیں 106 بچ فوت ہوئے نے وہ فرماتے ہیں سنا میں نے اپنے والد سے والد کون ہے ابو موسیٰ اشعری نام آپ کا عبداللہ والد قیس بن سلیم تیمی فقی مقری صحابی تو وفیا 44
تو جناب ابو بکر حدیث جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ سنا میں نے اپنے والد کو بحضرت العدو دشمن کی موجودگی میں، یعنی آپ کو میں ایک گل سنی جدوں جنگ دا موقع سی، جدوں ادوں آپ نے فرمایا اے مطلب حضرت العدو بھی کافراں نال ساڈا آمنا سامنا سی، ادوں میں ابا جی کو یہ گل سنی کہ ابا جی فرماندے سن کہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، انہاں دے سائے دے تھلے کی نے دروازے نے جی، سبحان اللہ جی، یعنی تلوار لگدی ہے تو بندہ ہے تھلے جنت وڑ جاندا ہے۔ الحدیث جی، پس یہ حدیث فرمایا ہے اس کے بارے میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ میں کہتا ہوں وقع ہے یہ حدیث کیا حسن ہے، اس لیے اس کے رجال اربع ثقات ہیں، اس کے قتیبہ، جعفر، ابو عمران، ابو بکر، وہ تھلے دے امام ترمذی نے، اتے صحابی نے، تے بچ چار نے، تے یہ ثقات ہیں، مگر جعفر بن سلیمان دابوئی کیونکہ وہ حسن الحدیث ہے۔ یہ سارے ثقات نے تے حدیث صحیح ہونی چاہیے سی، لیکن ان وجہ کہ راوی نے کون دابوئی، یہ حسن الحدیث ہے، اس وجہ سے اتر گئی حدیث صحیح کے مرتبے سے حسن کے مرتبے کی طرف۔ مثال اس کی وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے، ساری سند سنا دیتی ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں، ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری کہ سنا میں نے اپنے والد سے دشمنوں کی موجودگی میں، آپ فرما رہے تھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ الحدیث، پس یہ حدیث فرمایا ہے انہو اس کے بارے میں امام ترمذی نے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ او غریب دور مانا ہے پڑھیا جے پیچھے، میں کہتا ہوں او میں تو مراد میں نہیں، آج نے کتاب لکھی ہے کہ ہے یہ حدیث حسن، بھئی یہ حدیث حسن ہی ہے، اس لیے کہ اس کے اسناد کے رجال چار ثقات ہیں، مگر جعفر بن سلیمان دابوئی وہ حسن الحدیث ہے، اسی لیے نیچے آ گئی حدیث صحیح کے مرتبے سے حسن کے مرتبے کی طرف۔ مثال اس کی وہ جو نکالا ہے، اس میں امام ترمذی نے کہا ہے کہ خبر دی مجھے قتیبہ، نہیں وہ سارا ہو گیا، پھر وہ تو ذرا تعارف کراتا ہے کہ ٹوریے کہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری، وہ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے اپنے والد سے دشمنوں کیا فرما رہے تھے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ الحدیث، پس یہ حدیث فرمایا ہے اس کے متعلق امام ترمذی نے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اور یہ حدیث حسن ہے جی میں انہاں آنکھیں میں ہی ہیں، اس لیے کہ اس کی اسناد کے رجال چار ثقات ہیں، مگر جب نا وہ ہے نہیں چار، اس لیے کہ اس کی سند کے رجال اربع کیا ہیں، وہ ثقات ہیں، چار تے ٹل نہیں، ثقات تے ٹل جی، مگر جعفر بن سلیمان دابوئی کیونکہ وہ حسن الحدیث ہے۔ وہ حسن الحدیث ہے۔
کما نقل الحافظ ابن حجر فی تہذیب جی اگے جی اس لیے کہ ہوتی ہے حدیث، اسی لیے پیرو نیچے آ گئی ہے حدیث حدیث صحیح کے مرتبہ سے حسن کے مرتبہ کی طرف، مراتب مراتب یتفاوت بہا بعض صحیح كذلك فإن للحسن مراتب وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال حدیث حسن کے مراتب جیسا کہ صحیح کے لیے مراتب تھے متفاوت ہوتے ہیں ان مراتب کے سبب کے سے بعض صحیح بعض سے کہ بعض صحیح اتلے درجے چ بعض تھلے چ اسی طرح بس بے شک حدیث حسن کے لیے بھی مراتب ہیں اور تحقیق بنایا ہے ان مراتب کو ذہبی نے 2 مرتبے تے فقال پس اگلی گل آکھی سنیں جی امام ذہبی فی کتاب الموقظہ کتاب دا نام ہے جگانے والی صفحہ نمبر 32 تے وقال ایزن کہ ثم لا تطمع بے نہ طمع کر اس بات کا کہ حسن کے لیے کو قاعدہ ہوگا مندرج ہوں گی کل احادیث حسان اس قاعدے میں جی انج دا کوئی نہیں پس بے شک ہم علی ایاس من ذالک ہم اس پر نا امید ہیں کوئی ایسا قاعدہ ہو کہ ہم کہیں کہ اس قاعدے پر جو حدیثیں ہیں وہ ساری حسن ہیں جی پس کتنی حدیثیں ہیں تردد کیا ان میں حفاظ نے کہ کیا وہ بلکہ ایک ہی حافظ یا تغیر اجتہاد ایک حدیث میں ایک دن اس کو موصوف کرتے ہیں ایک دن اور بسا اوقات اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اس واسطے کو قاعدہ کو نہیں ساڈے کول کہ جس نال اسی کی کریے حدیث نو آکھے بھی اے جڑا ہے نا بھی اے حدیث حسن ہے وہ تعریف تے آئی ہے لیکن بھی اے حسن ہے کیونکہ اے حدیث دے بارے میں چونکہ راویاں میں جدوں راویاں دے تعارف وچ اختلاف ہے تو پھر حدیثاں وچ بھی کنی واری پڑھ دیو یار مسند وچ بھی انہاں آکھے جے راوی ضعیف ہے تو اساں کہنے جی سیکا علیحدہ حدیث صحیح ہے نہیں تو کم از کم حسن تے ہے جی ہے کہ کوئی نہیں اختلاف پڑھ دیو مراتب صحیح کے مراتب حسن کے جیسا کہ صحیح کے لیے نہ منع کرو نہ منع کر نہیں دیتا جیسا صحیح کے لیے مراتب ہیں متفاوت ہیں ان مراتب کے ساتھ بعض صحیح بعض سے اسی طرح بے شک حسن کے لیے مراتب ہیں بنایا ہے ان مراتب کو مرتبہ تین امام ذہبی نے پس فرمایا جی مرتبہ حدیث حسن کا جیسا کہ یہ کہ صحیح ہے مراتب صحیح کے لیے مراتب ہیں تفاوت ہیں مراتب کے متفاوت ہیں مراتب کے ساتھ سبب مراتب کے سبب بعض صحیح کے بعض صحیح بعض سے اسی طرح بے شک حسن کے لیے مراتب ہیں اور تحقیق بنایا ان مراتب کو امام ذہبی نے 2 مرتبے بنایا پس فرمایا صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال جی فعلا مراتبه مختلف فی تصحیح حدیث رواته و تسقینه اعلیٰ مرتبہ حسن کا وہ حدیث ہے کہ اختلاف کیا گیا ہے اس حدیث کے راویوں میں کہ یہ صحیح کے راوی ہیں یا حسن کے راوی ہیں اے اعلیٰ درجے دی حسن ہے کیونکہ اندے وچ صحت والی بھی تجیت بندی پئی ہے نا سنیا جی آکھے نا گامو کی آکھے بڑا اعلیٰ مرتبہ حسن کا وہ ہے کہ اس کی وہ حدیث ہے کہ اختلاف کیا گیا حدیث کے راویوں کی تصحیح میں اور ان کی تحسین میں کہ یہ راوی صحیح کے راوی ہیں یا کا حدیث ہے
عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل إنه وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو من أدنى مراتب صحيح. بس ان دی مثال دیتی نے جیسا کہ بحث بن حکیم روایت کریں اپنے والد سے تو وہ ان کے دادے سے ایک سند، اسی طرح عمر بن شعیب اپنے والد سے تو وہ ان کے دادے جناب عبداللہ بن عمر سے. سمجھ آیا؟ کنی باری گزرے ہے سند جی. اور اسی طرح ابن اسحاق روایت کریں تیمی سے، اور ان کے امثال ان سے جو کہا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور وہ من ادنا مراتب بھی صحیح ہے، وہ صحیح کے ادنا مراتب سے ہے، تو لہٰذا یہ جب ادنا مراتب سے ہے تو یہ اعلیٰ درجے کی حسن ہے. جو صحیح ادنا مراتب ہے وہ حسن ہے. سنا جی اے شابہ سے ثم بعد ایک درجہ ہے بھی جنہاں وچ راوی جڑے نے نا وہ صحت دے درجے والے ہون جی، لیکن صحت دے درجے وچ ادنا تے پھر انہاں دی روایت حسن جڑی وہ اعلیٰ درجے دی. ثم بعد ذالک یعنی حدیث دے بارے چ کوئی انج دے فیصلے نہیں ہو سکے کہ یہ جناب 10 حدیثیں یہ ہیں، سب کا اتفاق ہے، 15 یہ ہیں. وہ کہ راویاں دی وجہ تو کتاباں دی وجہ تو ہن جویں اے قانون بنایا انہاں کہ بخاری مسلم یہ کتابیں صحیح ہیں، لہذا ان میں جو آ گئی بات ٹھیک ہے جی. کتاب الثقات میں ابن حبان نے صرف سیکا راوی نقل کیے ہیں جی، لہذا مان لو یہ سارے سیکا ہیں، کسی اور بولن دی گل جا نہیں. تے جڑے بعد والے بابے نے وہ آندے نے یار بولن تے دیو سانو یار، این تے نہ پنجو جی. وہ تو جی آنا دور پنجنے والا، اجے سانو بولن دیو، ٹائم دیو، اجے کہڑا کوئی دور آ گیا ہو کہ خبردار کوئی بولے جی. تو اس واسطے وہ بعد والے بول پیندے نے کہ جی قانون سانو پسند نہیں آیا جی، سانو بھی حق حاصل ہے کہ اسی بھی گل کر سکتے ہیں جی. اور دین ہے نا میرا یار، اس وجہ تو حدیث حسن وچ بھی اختلاف ہو جاندہ ہے. ایک حسن کہہ رہا جی ہن پڑھیا جی، دوجا اس نو نہیں من رہا. حسن وچ بھی صحیح وچ بھی اختلاف ہو جاندہ ہے جی. اس واسطے تنوں کیا سی کہ جو کچھ بابیاں نے محنتاں کیتیاں انہوں نے بڑا کچھ کر دیتا ہے. چلیں جی بسم اللہ. اچھا أما بعد ذلك مختلف في تقسيم حديث رواته وتداعيه كحديث الحارث بن عبد الله عاصم ابن ضمرة و حجاج ابن ارطاط و نحوہ. پھر بعد اس کے وہ حسن ہے کہ اختلاف کیا گیا ہے اس حدیث کے راویوں کے بارے میں کہ یہ حسن کے راوی ہیں یا ضعیف کے راوی ہیں، ان کی تحسین کی گئی ہے یا تضعیف کی گئی ہے. تو یہ جو راوی ہوں گے نا جو ان سے روایت ہوگی یہ بھی حسن ہے لیکن پہلے سے نچلے درجے کی، پہلے سے. ہوں سارا مسئلہ آ کے تو راویاں تے کھلوندا ہے کہ کوئی نہیں حدیث دے بارے جو کچھ بھی ہے نا کتے کھلوندا آ کے راویاں تے کھلوندا. علل تے شاذ تے اور چیز وہ بھی بڑے بڑے بابے نے بڑیاں محنتاں کر کے اس نقطیاں تے پہنچے. دوجے بابے آ کھینج نہیں اینجے یہ تو بڑیاں بڑی کتاباں ساریاں پڑھو تو بندہ کھلو رہتا ہے. جان میں کی کراں جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر انہاں بابیاں نے ایک دوجے نے جو کچھ آکھیا وہ بھی بڑا ڈاڈ ہے جی. تو اے وے کہ بھی سارے نو سلام. بسم اللہ. چلو جی بس. اچھا تعارف جن نکے لکھے تو تھوڑی جی شفقت فرما لو. بحث بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ امام محدث ابو عبد الملک قشیری بصری، وہ ان کی چند حدیثیں ہیں ان کے اپنے والد سے، وہ اپنے دادے سے، جنہوں کے دادے سے فوت ہوئے نہیں یہ 150 تو پہلا. کون؟ بحث بن حکیم اپنے والد سے. سنیں وہ والد کون نے؟ وہ نہیں حکیم. بحث بن حکیم جو ہے وہ حکیم بن معاویہ بن حیدہ قشیری. تے حکیم دے والد کون نے؟ وہ دادا گونے نے جی. وہ صحابی نہیں
थल्ले होर ने ते जेह्ड़े ना कुशैरी बसरी सदूक मिन तबका सालसा अन जद्दे ही होवा मुआविया बिन हैदा बिन मुआविया बिन काब कुशैरी जी। ये जेड़ा जद है ना मुआविया बिन हैदा ये सहाबी जे सुने ही वो तो मुआविया बिन अबी सुफियान है ना रदी अल्लाह अन्हु सारे साहबा पाक यानी ए जेड़े मुआविया बिन हैदा नहीं जद वो सहाबी ते गल पहुँचनी है ना। ये कौन ने ए नाज़ल अल बसरा व माता बे खुरासान जी। खुरासान में जड़े ने ना विसाल हो जंग सहाबा पाक है शहीद हो काफ़ी सारे होते जी। अगे वेख उधरों ये तिन्ने समझ आ गई है। अगे नहीं अमर बिन शुएब अमर बिन शुएब बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अमर लब गए सारे। और बिन आस हो तो उत्ते से नबी इस्लाम तो पहले। अच्छा अब्दुल्ला बिन अमर जनाब अमर तक ये बाप बेटा सहाबी तो थले वो मुहम्मद ते जड़ा ना शुएब ये ताबीर सारे अमर बेना पे ध्यान करें। कुनियत अमर की अबू इब्राहीम फ़की अहल ताइफ के ये फ़की हैं फौत हुए 118 वालद कौन ने उन्होंने शुएब बिन मुहम्मद। इब्ने हिब्बान ने कहा है कि वो कौन शुएब वकाल ज़हबी सदूक जी शायद के फौत हुए हैं 80 के बाद ये अब्दुल मलिक के ज़माने अन जद्दे ही। अब ये जो अमर रवायत करते अपने वालद से किससे ये तो गल होगी पक्की। अन जद्दे ही कौन है एक अमर दा जद वो है मुहम्मद एक शुएब दा जद वो ने जनाब अब्दुल्ला साहबी सुनिया जी। हूँ उधरों वेखो अन जद्दे ही मुराद जद से यहाँ जमूर के नज़दीक अब्दुल्ला हैं जो शुएब के जद हैं ये मुराद ने सुनिया जी भी शुएब के सुने ही कि अमर बिन शुएब अपने वालद से ते फिर शुएब अपना दादा कौन अब्दुल्ला पोते ने दादे कोलों रवायतां कीतियां कर सकते हैं कि नहीं हैं। ऐ शाबाश जी सहाबी मशहूर वो हैं कि जिन्होंने रब्बा तरबियत की पाला शुएब को जी दादे ने पोते नो और नहीं है मुराद दादे से मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि अमर के जद है ये नहीं है मुराद क्योंकि ये हो तो फिर हदीस मुसनद नहीं बनती मुरसल बन जाती है क्योंकि ताबी तो खलोगी जाके जी समझिया। हुण सुन अहादीस वो जो रवायत की गई हैं इस सिलसिले के साथ सुने क्या हैं वो फ़िक़हियात जियाद इज़ा काना जब के रावी अन अमर से का है और ना हो यानी अमर से जो आगे रावी है ना थले वो सेका होवे तो फिर ये हदीसां मतलब फ़िक़हियात जियाद है और नहीं है शाज़ मुखालिफ उसके जो औसकोस से। और ये सहीफ़ा मकबूला इंद अक्सर मुहद्दिसीन कमा काल अल इमाम बुखारी कि देखा मैंने अहमद बिन हम्बल को अली बिन मदीनी इसहाक़ बिन राहवै को अबू बैदा को आमा सहाबना को कि वो हुज्जत पकड़ते हैं बेहदीस अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी और नहीं छोड़ा उसको किसी एक ने। काल अल बुखारी मिनन्नास बादहुम जी लोगों में से जो उनके बाद है किसी ने नहीं छोड़ा इसको जी समझे ही। ओने वे ना कि एक कुछ दलील आउंदियां ने अहनाफ दियां इस सनद नाल ते उत्थे जेड़े शरारती टीम उन्हें फड्डा पाया है कि ये जद्दी ही कौन है वे जे तो ये वे मुहम्मद तो फिर हदीस मुरसल बनती है तो जे वे अब्दुल्ला तो दलील की है सुना जी
تو اے وے کہ بھی جمہور نے جو کچھ منیا ہوئے وے کہ انہاں دی جڑے راوی نے حدیث دے عمر شعیب سے، شعیب صحابی سے، کس سے؟ جناب عبداللہ سے، انہوں پکا لبو نا پھر کرے آوے کہ غلط ہر باری مڈو شڈو۔ اچھا جی اگے نہیں ہو کون جی؟ ابن اسحاق، اے نہیں امام المغازی جنہاں نے او مغازی لکھے نے سرکار دے جی اے دھیان کریں جی، محمد بن اسحاق بن یسار، یہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے مدینہ شریف میں اور سعید بن مسیب سے ملاقات ہوئی ہے، تو جب حضرت انس کو دیکھا ہے تو پھر کی بن گئے؟ اے جنہوں نے محمد بن اسحاق کی نے اے پیدا ہوئے نے کدوں؟ امام صاحب اسی جی پیدا ہوئے جی، فوت ہوئے جی 100 تے امام صاحب 50 ایک سال دا فرق ہے جی، بھی ہم زمان نے دو میں جی، لیکن بھی یہ مدلس ہیں، حدیث ان کی جب ہو نا ان آنا کے بغیر ہو وچ ان نہ ہوئے او کی ہوندی ہے؟ بے شرط عدم مخالفت اس کی جو ان سے ہو سکے، باقی اختلاف کیا گیا اس میں جرح اور تعدیل کے اعتبار سے اختلاف کثیر، تو باقی نے مغازی نے نا محمد بن اسحاق دے جی تے او سارے جڑے نا بعد والے اسے نو نقل کیتا ہے بے نا جڑے سونے دے غزوات ہیں نا ان دا جڑی پوری تاریخ لکھی ہے وہ انہیں لکھی ہے جی تو وہ انہوں دا ترجمہ بھی چھپیا ہے، تو باقی سارے اسی کو نقل کر دینے کہ بھئی جڑے ہے نا بھئی محمد بن اسحاق نے اپنے مغازی میں یہ بیان کیا ہے، وہ کتاب اتنی معتبر ہے، وہ ترجمہ فارسی وچ بھی ہے، وہ بھی پئی تھلے میرے کو اردو ترجمہ کیتا نے 2 جلدیں ہیں جی بھی وہ جڑے سرکار دے غزوات نے جی، تے بعد والے سارے چونکہ انہیں حدیثاں نقل کیتیاں نے ساریاں کولوں تو نہیں نا سند نال دسیا نے بھی اے فلانی گل میں انج پہنچی ہے جی۔ اگے کون نے؟ حافظ محمد بن ابراہیم تیمی مدنی من علماء المدینہ مع سالم و نافع انہاں دے نال دے نے بندے جی، فوت ہوئے جی 100 اینا کو فرق ہے جی، تے وامثال ذالک جی۔ اگے کون نے کا؟ حدیث الحارث، حارث بن عبداللہ بن کعب بن اسد حمدانی اعور، اللہ اکبر، اے 65 وچ فوت ہوئے جی، فی جرحہ و توثیقی اختلاف کثیر اور وفی تشیع، حتیٰ کہ ذہبی نے سیر میں کہا ہے کہ میں متحیر ہوں حارث کے معاملے میں، یعنی فیصلہ نہیں کر سکا۔ عاصم بن ضمرہ اگے راوی نہیں، کون؟ ضمرہ جی، عاصم بن ضمرہ سلولی کوفی ہوا احسن حالا من حارث الاعور، انہوں نے زیادہ تے فوت ہوئے نہیں 74 وچ۔ قال الحافظ صدوق، روایت کی ان کے لیے اربع نے، اربع کون؟ بخاری مسلم دلہ، باقی 4 اماموں اگے نہیں، حجاج بن ارطاط، کون؟ بن ثور بن حبیرہ بن شرحبیل بن کعب، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے وغیرہ، من صغار و مالک ہی من صغار صحابہ جی، تو وفے یا مطلب نہیں صحابی نہیں ہے کہ حجاج بن ارطاط صحابی نہیں، حضرت انس بن مالک دی گل ہے جی، تو اے جڑا ہے نا حجاج بن ارطاط اور ان کی مصر اور ان کی اے حجاج بن یوسف نہ ٹھوک دیا جے، حجاج بن لطیفہ یاد ہے بھی نبی بھی اپنے پتر کو نہیں سمجھا سکے، وہ کیڑے ہوئے حجاج بن یوسف علیہ السلام دا پتر ہے، ایڈا بڑا قاتل سی ہو جی، ہو سکا ظالمہ یوسف علیہ السلام کتے انہیں 100 سالاں دا فرق تے کتے جا جوڑے جی۔ چلو جی کتھوں پس
اعلیٰ حسن کے مراتب کا اعلیٰ وہ حدیث ہے کہ اختلاف کیا گیا اس کے راویوں کی حدیث کی تصحیح میں اور اس کے راویوں کی حدیث کی تحسین میں، جیسا کہ حدیث بحث بن حکیم کی عن ابیہ عن جدہ، اور جیسا کہ حدیث عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور جیسا کہ حدیث ابن اسحاق عن تیمی اور ان کی امثال، ان سے جو کہا گیا ہے کہ بے شک حدیث صحیح ہے اور وہ ادنا ہے صحیح کے مراتب سے، تو لہذا اعلیٰ درجے دی حسن ہوگی جی۔ پھر بعد اس کے وہ حدیث ہے کہ اختلاف کیا گیا ہے حدیث کے روات کے، حدیث کے راویوں کی حدیث کی تحسین میں اور اس کی تضعیف میں، جیسا کہ حدیث حارث بن عبداللہ کی اور عاصم بن ضمرہ کی اور حجاج بن ارطاط کی اور ان کی مثل، اکلے کلے راوی ہوتے تھلے تو ہو رہے ہیں پہ جی اس کے مراتب کا اعلیٰ حسن کے مراتب اس کے کس کے میں نے کی پتہ کس کا جی کس دعوی پوچھ شاہ رکھ لو حسن کے مراتب کا اعلیٰ وہ حدیث ہے کہ اختلاف کیا گیا ہے حدیث کی تصحیح میں اور پھر روات کی تحسین حدیث کی تحسین میں، تحسین تحسین سکول چندہ شاہ جی جیسے کہ حدیث بعض بن حکیم عن ابی عن جدی، اور جیسے حدیث عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، جیسے کہ حدیث اسحاق اور انہی کے امثال ابن اسحاق محمد بن اسحاق کی تیمی سے، نہ ان سے جو کہا گیا ہے بعض نے نہیں کہ بے شک یہ اینا کو جی روایتہ نے صحیح ہے اور وہ صحیح کے مراتب کا کہ ادنا سے ہیں، تو لہٰذا یہ بن گئی حسن دی اعلیٰ۔ پھر بعد اس کے وہ حدیث ہے کہ اختلاف کیا گیا اس حدیث کے روات کی حدیث کی تحسین میں اور اس کی تضعیف میں، جیسا کہ حارث بن عبداللہ کی حدیث، عاصم بن ضمرہ کی حدیث، حجاج میں ایک کلے کلے راویوں کا ذکر جب نہ ہوئے مرتبہ تو ٹورگم ہوئے حدیث صحیح الاسنادی اور حسن الاسنادی۔ اچھا جی یہ محدثین یہ فرمائیں کہ یہ حدیث صحیح یا حسن الاسناد ہے، ایک اے لفظ ہے ایک اے حدیث صحیح ہے اے حدیث حسن ہے، دو جملے وکھرے نے، او اے حدیث صحیح ہے حسن ہوتا پہ تے اینا دا کی مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے صحیح الاسناد ہے یا حسن الاسناد، میرا لفظہ دا مطلب کی ہوتا ہے جی مرتبہ ان کے قول کا ان کے قول کا بھی اے بھی جدا اے قول اس دے حدیث کیڑے مرتبے دی ہوندی ہے، حدیث صحیح الاسناد یا حدیث حسن الاسناد، شاباش شاباش ان کے قول کا حدیث صحیح الاسناد حدیث حسن الاسناد جی۔ قول المحدثین هذا حدیث صحیح الاسناد دون قولهم هذا حدیث صحیح، محدثین کا قول ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ قول یہ کم ہے ان کے قول سے ھذا حدیث صحیح، اس نالوں اے مرتبہ تھلے وے قول محدثین کا ھذا حدیث صحیح الاسناد ان کے قول سے نیچے ہے، ھذا حدیث صحیح جی۔ محدثین کا قول ھذا حدیث صحیح الاسناد کم ہے ان کے قول ھذا حدیث صحیح سے، یعنی یہ مرتبہ کم ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ دُونَ قَوْلِهِمْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، اسی طرح محدثین کا قول ھذا حدیث حسن الاسناد، یہ حدیث حسن الاسناد ہے، یہ کم ہے ان کے قول سے کہ ھذا حدیث حسن ان سے، اور اسی طرح ان کا قول محدثین کا یہ حدیث حسن الاسناد ہے،
یہ قول ان کا کم ہے ان کے قول ھذا حدیث حسن سے اور کیڑے کب لگائے اور اسی طرح محدثین بوٹے کٹدا پہ ھذا حدیث حسن الاسنادی کم ہے ان کے قول ھذا حدیث حسن سے وجہ کیوں کم ہے لأنه قد يصح أو کا تکفل نہیں ہے گا ہاں لأنہ لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة فكأن اس لیے کہ قد یصح جی کبھی حدیث صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے اسناد کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے متن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے حسن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ متن کے اعتبار سے اس میں شذوذ ہے یا علت ہے اب یہ سند کے اعتبار سے تو صحیح اور حسن ہے متن کے اعتبار سے نہیں ہے جی سنیں اس لیے کہ کبھی صحیح ہوتی ہے حدیث یا حسن ہوتی ہے اسناد کے اعتبار سے نہ کہ متن کے اعتبار سے کیوں بوجہ شذوذ کے یا علت کے جی اس لیے کہ کبھی صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے اسناد کے اعتبار سے نہ کہ متن کے اعتبار سے بوجہ شذوذ کے یا علت کے تے صحیح تے او حسن کیڑی ہوندیاں جنہیں وچ اے شذوذ علت کوئی نہ ہوئے ایتھے تے احتمال ہو سکتا ہے جی فکان محدث حد ہوگی روح مشبہ بالفعل بڈھے ہو گئے اور فکان المحدث آگے محدث ہو المحدث اذا قال مطلب توجہ ہی کونی ہے کہ بی بی کی پیاندہ ہے جی اس وكأن المحدث اذا قال هذا حديث صحيح قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث صبر پس گویا کہ محدث نے جب کہا نا ھذا حدیث صحیح تو تحقیق کفالت کی اس نے ہمارے لیے صحت کے شروط خمسہ کے پورے ہونے کی شروط کس میں اس حدیث میں تو 5 شرطاں نے نا بے عادل متصل ہوئے عادل و ضابط یہ 3 ہو گیا اگوں ایک شذوذ نہ ہوئے تھے کنیا ہو گیا کل تو انہیں گویا کہ سانو ضمانت دیتی کہ میرے نزدیک 5 شرطاں پوریاں نے اے مطلب نے کبھی اوکے دے گیا گویا کہ محدث نے جب کہا ھذا حدیث صحیح تحقیق کفیل بنا وہ ہمارے لیے صحت کے شروط خمسہ کے پورے ہونے کے ساتھ اس حدیث میں جی بس گویا کہ محدث نے جب کہا ھذا حدیث صحیح تحقیق کفیل بن گیا ہمارے لیے صحت کے شروط خمسہ کے پورا ہونے کے ساتھ اس حدیث میں اما اذا قال ھذا حدیث صحیح الاسناد فقد تکفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي اتصال الاسناد وعدالة الرواة وضبطه اما نفي الشذوذ ونفي العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما اور بہرحال جب کہا محدث نے ھذا حدیث صحیح الاسناد صحیح الاسناد کا ہے تو پس تحقیق تکفل کیا اس نے ہمارے لیے صحت کے شروط میں سے 3 شرطوں کے پورے ہونے کا 3 شرطوں کے اور وہ کیا ہے کہ اس کی سند متصل ہے راوی اس کے عادل ہے راوی اس کے ضابط ہے باقی بھی یہ حدیث اس میں شذوذ نہیں ہے متن میں اور علت بھی نہیں ہے جی شذوذ کی نفی اور علت کی نفی جی اس حدیث سے بھی نفی ہے پس نہیں کفیل بنا وہ ان دونوں کے ساتھ اس لیے کہ نہیں تشبث کیا اس نے ان دونوں سے بھی انہیں ایک گل دسی نے سانو صرف انہیں صحیح الاسناد آکھے تے دا مطلب ان دی اسناد ٹھیک ہے باقی 2 گلاں دا تسی جانا تھوڑا کم جانے جی اور سمجھ گئے ہیں اے شاباشی جی
بہرحال جب کہا محدث نے جب کہا محدث نے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، پس تحقیق کفیل بنا ہمارے لیے 3 شرطوں کے پورا ہونے کے ساتھ صحت کے شروط سے، اور وہ اتصال اسناد اور عدالت روات اور ضبط روات ہیں۔ بہرحال شذوذ کی نفی اور علت کی نفی اس حدیث سے پس نہیں کفیل بنا ان دونوں کے ساتھ، اس لیے کہ محدث نے نہیں تشبث کیا ان دونوں سے، یعنی ان دونوں کے درپے وہ نہیں ہوا۔ جی یہ فرق ہوتا ہے جی۔ جب محدث ھذا حدیث صحیح الاسناد پس تحقیق کفیل بنا ہمارے لیے 3 شرطوں کے پورا ہونے کے ساتھ صحت کے شروط سے، اور وہ 3 شرطیں اتصال اسناد اور عدالت روات اور ضبط روات ہے۔ بہرحال ہن یہ تو ایک وام پی گیا بھی جتنے بھی محدث یہ گل آ کے تو پھر مطلب حدیث وچ کوئی مسئلہ ہے ان کا جواب دے رہے ہیں جی۔ بہرحال شذوذ کی نفی اور علت کی نفی وہ اگو لیکن پس نہیں تکفل نہیں کفیل بنا ان دونوں کے ساتھ، اس لیے کہ نہیں تشبث کیا محدث نے ان دونوں سے بھی، ان دے بارے کوئی گل نہیں کی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں جتنے بھی آتا ہے استدراک واسطے آتا ہے۔ لیکن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله هذا حديث صحيح الاسناد ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ۔ لیکن اگر اختصار کرے حافظ معتمد، کون؟ حافظ معتمد اپنے قول کے ھذا حدیث صحیح الاسناد، وہ حافظ ہے تے منزل پکی مسلے تے غلطی کونی سے ہوندی بے حافظ الحدیث ہے تو اس تے اعتماد ہے کہ اے حدیث جیڑی نو کہندا ہے وہ پوری تسلی نال کہندا جی۔ امام صاحب دا درجہ ہے وے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام یوسف، لیکن لوگ تھلے تھلے کام شروع کرتے ہیں، پیچھے نہیں جاندے جی جی۔ امام بخاری تو نہ تھلے تھلے آ جاندے نے جی۔ اچھا جی کہ لیکن اگر اختصار کرے حافظ معتمد کہ اعتماد کیا کہ حافظ معتمد کہ کس پر بے اختصار کرے اپنے قول پر، کیڑا ھذا ہے وہ حافظ معتمد، تو صرف اینا بولے اور نہ ذکر کرے حدیث کی آگے علت ذکر نہ کرے، تو جزمی بات یہ ہے کہ یہ صحت المتن بھی ہے، لہذا اے ھذا حدیث صحیح ہونا ہے، لہذا اس لیے کہ اصل جو ہے وہ تو حدیثوں میں عدم علت اور عدم شذوذ ہے نا، بس سونے دے جڑے فرمان نے وہ تو بعد جو کوئی مسئلہ بننا ہے تو اصل کی ہے عدم علت ہے، سمجھی گل کہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ جس ٹائم لوڑ پیندے پتر گلاں بھول جاندیاں نے پھر اسی پھسے ہونے ہیں جی، یہ قانون سارے یاد ہوتے ہیں، چانن ہوتا ہے سارا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا جی۔ تو جے قانوناں میں گاں رل جائے نا پھر جڑی زندگی کھچ مچدی وہ ایک وکری کھچ ہے جی، ایتھوں دی سگرا ایتھوں دا کبرا اتھوں دا شرط اتھوں دی جزا ایتھوں دی دماغ گئے رل، تو ہن یہ دوبارہ پڑھے وکھرے کرے تو تاں گل یہ متشابہ رل گئے نے، یہ کھچ بڑی رہنی ہے جی۔ اور یہ جڑا پھڈے پاندا ہے محفلاں جی یہ کول پناہ منگو جی جی جتھے گاں رل جاندی ہے جی، میں سچ تینوں کہہ رہا جی جی۔ لیکن اینوں آندے نے اٹک دی بولے چ کچھ رونے کول چپ چنگی، سنیا جی کہ کوئی نہیں کہ میں ٹھوکی ہوندے میں ہاں کیتے اٹک دا نام لے ہاں کر چھڈو جی جی۔ یہ تو تاں جے بندہ کرے وڈیاں دی محفل چ بیٹھا ہوے بندہ تو جے وڈے چنگا نہیں نہ لگن تو محاورے باجے کولوں سننے نے جی ہاں جی ہاں جی۔ لیکن اگر اختصار کرے حافظ معتمد، یہ علادہ تعلق اختصار کرے اپنے قول ھذا حدیث صحیح الاسناد اور نہ ذکر کرے حافظ اس حدیث کے لیے علت، یعنی کوئی علت اور شذوذ بیان نہ کرے، پس جزمی بات ہے کہ صحت المتن ہے، متن ٹھیک ہے، سند بھی صحیح ہے تو متن بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اصل
عدم علت اور عدم شذوذ ہے. اور پانی میں جو اصل طہارت ہے کہ اصل گندگی ہے, گندگی سے ہمیں چھٹنی ہے کہ جی. لیکن اگر اختصار کرے حافظ معتمد اپنے قول ہذا حدیث صحیح کہتا ہے کہ 10 منٹ ہوتے میں دسی میں نکیو ٹردے کو نہیں ہو یار. المتن ہے, بابے حاشیہ نال چنگا بڑا لا دیتا ہوں, دل کرتا ہے سارا تمہیں پھیرا دوائی رکھن جاوے. ہاں جی اس لیے کہ اصل پچھلے بار تو ہے کو نہیں سی جی. اگے جی ایک اور پڑھ. معنی قول الترمذی وغیرہ حدیث حسن صحیح. امام ترمذی اور امام ترمذی کے علاوہ او علی بن مدینی تے یعقوب بن شیبہ نظر آئیے. اے بابے جدوں کسی حدیث نو آکھن کے حدیث حسن صحیح دو میں گلاں کٹھیاں دا کی مطلب ہے جی؟ حسن بھی تے صحیح بھی ہے جی. ان دا مطلب کی ہوندا ہے جی؟ سنیں معنی امام ترمذی اور آپ کے علاوہ کے قول کا حدیث حسن صحیح ان دا کی مطلب ہے جی. امام ترمذی اور آپ غیر کے قول کا حدیث حسن صحیح. اگے ان ظاہر هذه العبارة مشکل لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما. بے شک ظاہر اس عبارت کا اشکال میں ڈالتا ہے, مشکل میں ڈالتا ہے, اس لیے کہ حسن جو ہے وہ صحیح کے درجے سے نیچے ہے. تو جب درجے علیحدہ علیحدہ ہیں تو کیسے جمع کیا جائے گا دونوں کے درمیان ایک حدیث وچ باوجود دونوں کے مرتبوں کے تفاوت کے جی تے کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں. تو پھر اگو جواب دیتا ہے بزرگاں نے بے شک ظاہر اس عبارت کا مشکل میں ڈالتا ہے, اس لیے کہ حسن نیچے ہے صحیح کے درجہ سے. بس کیسے جمع کیا جائے گا دونوں کے درمیان ان دونوں کے مرتبے کے تفاوت کے باوجود جی. بے شک ظاہر اس عبارت کا مشکل میں ڈالتا ہے اس لیے کہ حسن کم ہے صحیح کے درجہ سے. بس کیسے جمع کیا جائے گا ان دونوں کے درمیان باوجود ان دونوں کے مرتبہ کے تفاوت کے. وَلَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْ مَقْصُودِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَدَّدَةٍ أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي وملخصه ما يلي. البتہ تحقیق جواب دیا ہے علماء نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے مقصود سے, مقصود اس عبارت سے متعدد جوابوں کے ساتھ. احسن ان کا وہ ہے کہ جس کو بیان کیا حافظ ابن حجر نے اور راضی ہوئے ہیں اس پر امام سیوطی رحمہ اللہ, اور اس کی تلخیص پتر جی وہ ہے جڑے میں ہوں تنوں الف با نال دسن لگا جی. اور البتہ تحقیق جواب دیا ہے علماء نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے مقصود سے اس عبارت سے. کی مقصود ہے اجوبہ متعددہ کے ساتھ میں بہت سارے جواب نے. احسن ان کا وہ جواب وہ ہے کہ قول کیا اس کا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور راضی ہوئے اس پر امام سیوطی رحمہ اللہ, اور ملخص اس کا وہ ہے جو آگے آ رہا ہے یلی جی. اور البتہ تحقیق جواب دیا علماء نے امام ترمذی کے مقصود سے اس عبارت سے اجوبہ متعددہ کے ساتھ. احسن ان کا وہ ہے کہ کہا ہے اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور راضی ہوئے ہیں اس جواب کے ساتھ امام سیوطی رحمہ اللہ, اور ملخص اس کا وہ ہے جو آگے آ رہا ہے. کیڑا امکان للحدیث اور کاشیہ پھر پڑھ دیں امکان للحدیث اسنادانی فاکثر فالمعنی انه حسن باعتبار اسناد صحیح باعتبار اسناد آخر. شاباش. نمبر 1, اگر ایک حدیث کے لیے 2 سندیں ہیں یا زیادہ تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے, ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے, دوسری سند کے اعتبار سے. اے سند کے اعتبار سے یہ اور اے سند کے اعتبار سے اے مطلب ہے جی. سندہ ہوں یہ کی نے 2 یا 2 سے زیادہ نہیں جی.
اگر ہے حدیث کے لیے 2 سندیں پس زیادہ، تو پس معنی یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے ایک سند کے اعتبار سے، یہ حدیث صحیح ہے دوسری سند کے اعتبار سے۔ جی حدیث کے لیے 2 سندیں پس زیادہ، پس معنی یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے ایک سند کے اعتبار سے، صحیح ہے دوسری سند کے اعتبار سے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ حَسَنٌ عِنْدَ قَوْمٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ صَحِيحٌ عِنْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اگر حدیث کے لیے ایک ہی سند ہے تب اس کو اگر امام ترمذی نے کہا کہ یہ کیا ہے تو اب معنی یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک، اور یہ حدیث صحیح ہے دوسرے گروہ کے نزدیک، اس وجہ سے کہا یہ حسن بھی اور صحیح بھی۔ اے بھی 2 جواب زیادہ عمدہ نے جی۔ اور اگر ہے حدیث کے لیے ایک سند تو بس معنی یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے عند قوم من المحدثین، صحیح ہے عند قوم آخرین۔ اور اگر ہے حدیث کے لیے ایک سند پس معنی یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے عند قوم من المحدثین، صحیح ہے عند قوم آخرین۔ فکأن القائل، لہذا کو بندہ پوچھے کسی کو بھی امام ترمذی آندھے نے حدیث حسن صحیح ہے تو پترا 10 تو دورہ کیتے کی تو کہے گا جی بھئی ٹھیک آ کہہ رہے نبی یہ چنگی بھی تو صحیح بھی ہے۔ حدیث چنگی ہوندی تو صحیح بھی ہوندی، اور کی ہوندی اور کی آکھنی امام ترمذی آکھنا تھا اور کی آکھنا سی جی، تو کی جواب ہے چپ، ایک ٹرنا ہے پھر کی ٹرنا ہے چپ کے اور کی ٹرنا ہے جی، کم بابا جی یہ تو چپ ہی ایک اور کی ٹرنا ہے تو ہوگا جی۔ ہاں جی وكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث أو لم يترجح لديه الحكم بأحد گویا کہ وہ جو قائل ہے جی، گویا کہ قائل جی اشارہ کر رہے جو کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، اشارہ کر رہے خلاف کی طرف کس کے درمیان؟ حکم کرنے میں اس حدیث پر بھئی یا تو اختلاف ہے حکم کرنے میں اس حدیث پر، یا بھئی انہوں صحیح آکھی ہے یا حسن آکھی ہے، یا یہ ہے کہ اس قائل کے نزدیک حدیث کا حکم 2 میں سے ایک حسن کے صحیح اس نے ترجیح نہیں پائی، اس لیے کہہ دیا یہ کیا حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ وہ سمجھے ہی اے شاباش ہے جی، تو انج نہ دلیل ٹھوکیا جے کہ یہ جو تم نے پیش کی ہے اس کو امام ترمذی نے صرف صحیح کہا ہے، جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو امام ترمذی 2 صفتوں سے موصوف کر رہے ہیں، حسن بھی کہہ رہے ہیں صحیح بھی کہہ رہے ہیں، انج نہ دلیل کے لیے چاڑ دیا جے، چڑھ جاندی مولوی جی وہاں میں جنہیں چوکھے لفظ ہونا چوکھا پہاڑ جی کے مطلب نہیں ہے، وہ جڑی صرف صحیح ہو تو فیصلہ ہے، تو جڑی یہ ویندے میں تو فیصلہ کو نہیں جی، سند دیکھ کے جی اے شاباش جی۔ اوکے دیکھیں ہیں پس گویا کہ قائل نے اشارہ کیا ہے علماء کے درمیان اختلاف کی طرف حکم کرنے میں اس حدیث پر ایک یا نہیں ترجیح پائی، قائل کے نزدیک نہیں ترجیح پایا حکم کرنا 2 میں سے ایک کے ساتھ۔ شاباش جی قائل نے اشارہ کیا ہے ٹھیک ہے جی، علماء کے درمیان اختلاف کی طرف حکم کرنے میں اس حدیث پر یا نہیں ترجیح پائی، قائل کے نزدیک حکم کرنے میں